الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا آج کا یہ پیغام پائنیئر سیمنٹ فیکٹری جو کہ ہمارے نزدیکی گاؤں چنکی میں قائم ہے، ضلع خوشاب، اس کی موجودہ تشویشناک صورتحال کے بارے میں ہے۔ میرا یہ پیغام پائنیئر سیمنٹ فیکٹری کے تمام فیکٹری ورکرز، تمام افسران، ورکر لیڈران، سیکیورٹی افسران، فیکٹری مالکان، کیریج کنٹریکٹرز اور مکین علاقہ کے نام ہے۔ آج سے تقریباً 30 سال پہلے کم و بیش جب اس فیکٹری کا آغاز ہوا تو علاقے میں ایک امید کی کرن پھوٹی کہ علاقے میں ترقی ہوگی، لوگوں کو روزگار ملے گا، کیونکہ ہم بارانی علاقے کے لوگ ہیں، ہمارا زیادہ تر پیشہ نوکری ہے، جس کے باعث ہم دور دراز علاقوں میں مزدوری کرنے نکلتے ہیں۔ تو ایک امید اور ہوپ کی کرن تھی کہ لوگوں کو لوکل روزگار مل جائے گا اور وہ اپنی روزی روٹی کما سکیں گے اور خوشحالی آئے گی۔ مگر جب یہ فیکٹری چلی تو انہوں نے لوکل لیبر بالکل نہ رکھی، بلکہ اگر کسی نے اس بات پہ احتجاج کیا تو پھر ان کے ساتھ جو ظلم و ستم ہوا اور بزرگوں کی توہین کی گئی اور اس عزت دار خاندان کو ذلیل کر کے رکھ دیا گیا، اور پھر دوبارہ تاکہ کسی کی جرت نہ ہو کہ وہ اپنا حق مانگ سکے، یہ رویہ رکھا گیا۔ خوشحالی تو کیا آنی تھی، ہمیں ملا کیا کہ ماحولیاتی آلودگی جس سے علاقے کی فصلیں تباہ ہو گئیں اور مکین علاقہ طرح طرح کی بیماریوں کا شکار ہو گئے۔ ان حضرات نے بااثر افراد کے ذریعے، مالکان نے ہماری زمینیں اونے پونے دام ہتھیائیں، پھر انہی افراد کو مراعات سے نوازا اور لوگوں پہ مسلط کر دیا۔ سڑک انہوں نے بنائی، ڈبل کی، لیکن دوبارہ اس کی ریپیئر پر کوئی توجہ نہ دی گئی۔ 15 سال سے ہم ایک زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا ہیں۔ ہمارے کئی افراد جو مریض تھے وہ دوران سفر انتقال کر گئے، طلباء کے لیے آنا جانا بھی عذاب بن گیا۔ مگر جب ارد گرد کی فیکٹریاں بنی اور لوکل لیبر ان کو چھوڑ کر وہاں پہ چلی گئی، بلکہ ان کو کی مین پاور کم ہوئی، تو اس کے بعد انہوں نے لوکل لیبر کو رکھنا شروع کیا، لیکن ابھی بھی وہ آٹے میں نمک کے برابر ہیں۔ اکثریت جو ہے وہ ڈیلی ویجر ہیں، 15 سال سے ان کو پکا نہیں کیا گیا اور وہ بغیر کسی مراعات کے رہ رہے ہیں، وہیں پہ کام کر رہے ہیں جہاں ان کو چھٹیاں نہیں ملتی۔ چھٹی ملے تو نکال دیتے ہیں، پھر منت سماجت کر کے دوبارہ جب اس کو نوکری دی جاتی ہے تو اس کا کام پھر پہلے دن سے شروع ہوتا ہے۔ تو اس صورتحال میں جو لوگ وہاں پہ ذلیل و خوار ہو رہے ہیں ان کو 500 روپے دہاڑی دی جاتی ہے، جبکہ مستری کے ساتھ مزدوری کرنے والا کوئی بھی مزدور 800 سے 1000 روپے دہاڑی کماتا ہے، لیکن یہاں یہ فیکٹری کم اور ایک بیگار کیمپ زیادہ بن گیا۔ یہ مجبور لوگوں کا استحصال کرنے میں ید طولہ رکھتے ہیں۔ انہوں نے وہی کام کیا جو سرمایہ داری نظام میں سرمایہ دار کرتے ہیں۔ ابھی جب ان لوگوں نے احتجاج کیا تو ان پہ ان لوگوں نے بدماشوں کے ذریعے گولیاں برسوائیں،
وہ ویڈیوز بھی چلیں، ہم نے دیکھی کہ جن میں ایک بندہ سیکورٹی صاحب ہیں، کوئی گوندل صاحب، وہ سارے عام گولیاں چلا رہے ہیں مزدوروں پہ۔ میرے بھائی جان، آپ کو یہ جتنی بھی تنخواہ دے رہے ہیں، اگر آپ کی گولی سے کوئی بندہ مر جاتا تو کیا آپ کو یہ تنخواہ دیتے؟ آپ جیل میں ہوتے اور آپ کو یہ کبھی تنخواہ نہ دیتے۔ آپ کے بچے اسی طرح رول جاتے جس طرح دوسرے لوگوں کے رول رہے ہیں۔ تو آپ عقل کے ناخن لیں۔ سیکورٹی ہوتی ہے باہر سے اگر کوئی خطرہ ہو تو اس کو روکنے کے لیے، نہ کہ آپ نے اپنوں پہ بندوقیں تان لیں اور گولیاں برسائیں۔ تو آپ بھی عقل کے ناخن لیں۔ سیکورٹی افسران صاحبان سے بھی دست بستہ گزارش ہے کہ یہ آپ کے بھائی ہیں، یہ مزدور ہیں آپ کی طرح۔ آپ بھی جب ریٹائر ہوں گے تو آپ کو بوڑھی ہڈیاں ریٹائرمنٹ میں ملیں گی، اور گھر میں جا کے آپ موت کا انتظار فرمائیں گے، اور یہ سب کچھ یہاں آپ نے چھوڑ کے چلے جانا ہے۔ یہ دنیا کسی کی بھی نہیں، آپ کی بھی نہیں، نہ میری ہے نہ کسی اور کی۔ کل من علیہا فان، ہر شے فنا ہو جائے گی، بقا صرف تیرے رب کو ہے۔ تو میری تمام حضرات سے گزارش ہے کہ فیکٹری مالکان سے بھی گزارش ہے کہ آپ کروڑوں روپے دن کے یہاں سے کما رہے ہیں، تو ان غریب لوگوں کا آپ خیال رکھیں، ان کا حق نہ ماریں۔ آپ نے بھی اللہ کے آگے جواب دینا ہے، مرنا آپ نے بھی ہے۔ جو آپ کے بڑے یہاں سے چلے گئے ہیں، ان کی بھی ملیں تھیں، مالدار تھے، قبر میں کچھ نہیں لے گئے، آپ نے بھی چھوڑ کے جانا ہے۔ تو ان کا استحصال نہ کریں، یہ غریب لوگ ہیں، ان کی مدد کریں، ان کے جو حقوق ہیں وہ ان کو پورے دیں۔ اور میری انتظامیہ سے بھی گزارش ہے کہ ان مزدوروں کے ساتھ مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ لوگ تعاون کر رہے ہیں، ان کی ایف آئی آر بھی درج نہیں ہو رہی، کیونکہ یہ باقی پیسے والے لوگ ہیں، بااثر لوگ ہیں، تو درج نہیں ہونے دے رہے۔ تو یہ جو گولیاں چلی ہیں، آپ اس کی ایف آئی آر بھی درج فرمائیں اور ان مجبور لوگوں کا ساتھ دیں۔ میری اہل علاقہ سے بھی درخواست ہے کہ اب اگر دوبارہ ان کو مزدوروں کو ہڑتال کرنی پڑے یا فیکٹری کے گیٹ پہ آ کے بیٹھنا پڑے، تو یہ آپ کے ہی بچے ہیں، آپ کے ہی بیٹے ہیں۔ جو لوکل افراد جن کے بچے وہاں پہ کام کر رہے ہیں، کم از کم ان کے اہل خانہ، ان کا بھائی، ان کا باپ، ان کا بیٹا، ان کے ساتھ جائیں، وہاں پہ بیٹھیں۔ جب تعداد زیادہ ہوگی تو یہ کچھ نہیں کر سکتے، جب ان کا کام رکے گا یہ سب سیدھے ہو جائیں گے۔ تو آپ مہربانی کریں، ان لوگوں کا ساتھ دیں اور ان کی مدد کریں۔ باقی رہ گئے محکمہ ماحولیات، جو کہ اب محکمہ ماحولیات بن چکا ہے، ان کے کرتوت بھی ملاحظہ ہیں۔ ہمیں پتہ ہے کہ وہ جب یہاں تشریف لاتے ہیں تو یا مل بند کر دی جاتی ہے، یا ایک چمنی کے اوپر فلٹر لگا دیے جاتے ہیں، اور بہت کم ڈسٹ باہر نکلتی ہے۔ تو میری موبائل فون رکھنے والے حضرات سے ہے کہ جب وہاں سے گرد نکل رہی ہوتی ہے سارا دن، تو اس کی ویڈیو بنا کے آپ سوشل میڈیا پہ اپلوڈ کریں، حکام بالا کو بھیجیں اور بتائیں لوگوں کو کہ کیا ہو رہا ہے۔ آپ کے پاس موبائل فون ہے، جب وہ محکمہ ماحولیات والے بدماش آتے ہیں اور ان سے لاکھوں روپے رشوت لے کے دفع ہو جاتے ہیں، جب وہ اس ریسٹ ہاؤس میں جو خاص قسم کا بنا ہوا ہے، وہاں پہ خاص قسم کا مشروب بھی میسر ہے، وہ پیتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، آپ ان کی ویڈیو بنائیں۔ وہاں پہ جو لوگ کام کر رہے ہیں ان کے آتے جاتے، آپ کو پتہ ہے وہ کب آتے ہیں، تو ان کی ویڈیو بنائیں اور ان کے ناپاک اور مکروہ چہرے قوم کو دکھائیں کہ یہ لوگ ہیں جو حرام کھا کے اور ان کے حق میں رپورٹیں بنا کے فارغ ہو جاتے ہیں اور یہ کام نہیں کرتے۔ تو آپ ان کو بھی ننگا کریں تاکہ یہ ہمارے علاقے کا استحصال اور ماحولیاتی آلودگی کا کلا کما ہو سکے۔ میں کسی کا ساتھی نہیں، کسی کا مخالف نہیں۔ اس فیکٹری میں میرے بہت سے دوست کام کر رہے ہیں، میرے محلے دار، میرے علاقہ کے لوگ کام کر رہے ہیں، وہ سب میرے اسی طرح قریب ہیں جس طرح کہ میرے رشتہ دار۔ میں دو آدمیوں کے نام خاص طور پر، ملک حاجی احمد شیر صاحب میرے بڑے قریبی ہیں، بڑے مہربان ہیں، میرے دوست ہیں، اور یہ ایک نوجوان ہے جو کہ لیبر لیڈر کے طور پہ سامنے آیا ہے، ملک عمران اوان چنکی والا، اس نے بھی سٹینڈ لیا ہوا ہے، اس کا بھی ساتھ دیں۔ یہ آپ کی بہتری اور خیرخواہی کے لیے ہی آپ کا بھائی ہے، آپ کے ساتھ کھڑا ہے، تو اس کو چاہیے کہ یہ
ان کے طریقہ کار، طریقہ واردات آپ کو پتہ ہے کہ یہ لوگ کیسے آپریٹ کرتے ہیں، تو آپ اپنی حفاظت کا بھی میرے بھائی خیال رکھیں۔ تو آپ سب ساتھیوں کو چاہیے کہ بڑھ چڑھ کر ان لوگوں کی مدد کریں، ان لوگوں کے احتجاج میں شریک ہوں، تاکہ ان کو ان کا حق مل سکے۔ یہ کوئی ناحق مطالبہ نہیں کر رہے، اگر کر رہے ہیں تو پھر ان کو ناحق تو کوئی بھی نہیں مانتا، جس چیز کے حقدار ہیں وہ تو ان کو ملنا چاہیے۔ یہ کون سا انصاف ہے کہ ایک فیکٹری جہاں سے وہ کروڑوں روپے خود کما رہے ہیں ڈیلی، اور وہاں پہ مزدور کا استحصال ہو، وہ ایک بیگار کیمپ بن جائے؟ یہ تو کوئی انصاف نہیں ہے۔ تو آپ لوگوں سے میری گزارش ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ اپنے بھائی کی مدد کرو، چاہے وہ ظالم ہو یا مظلوم۔ تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، مظلوم کی مدد تو کر سکتے ہیں کہ اس کو ظالم سے بچا کے، ظالم کی مدد کس طرح کریں؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ظالم کو ظلم سے روک کے۔ تو میری آپ سب سے گزارش ہے کہ جو ظلم کرنے والے ہیں ان کو بھی ظلم سے روکیں۔ انتظامیہ سے بھی درخواست ہے، جو علاقہ میں ہمارے سیاسی لیڈران ہیں وہ ان کا تو اللہ ہی حافظ ہے کہ جو ان کی کارکردگی ہے اب تک وہ ہمارے سامنے ہے، لیکن اگر وہ بھی میری بات سن رہے ہیں تو مداخلت کریں۔ آپ لوگ متفقہ طور پہ آپ ان کے خلاف درخواستیں بھی پیش کریں، عدالتوں میں جائیں، ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ موجود ہے، تو ان کو آپ چین سے نہ بیٹھنے دیں، تو یہ چند دنوں میں بندے کے پتر بن جائیں گے۔ تو میرا تھوڑے کہے کو بہت سمجھیے گا، وما علینا الا البلاغ۔